إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں گناہوں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی بہت ساری قباحتیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتة سوداء، جب بندہ کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مجھ سے نافرمانی ہوئی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ مثلا انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان سمجھتا ہے میری زبان شل تھوڑی ہو جاتی ہے جھوٹ بولتے ہو، یا اگر ہاتھ سے چوری کرتا ہے تو میرا ہاتھ پر فالش تو نہیں گر جاتا۔ لیکن گناہ کا اگر مادی اثر نہ ہو تو انسان کی روح پر اور اس کے دل پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور دل کے اوپر سیاہ نما ایک نقطہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ پھر حدیث میں یہ ہے کہ فَإِن نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس گناہ کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے آگے بخشش کا سوال کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو دوبارہ پاک صاف کر دیتا ہے، اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ عَادَ، اگر یہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹے، زید فیہ،
تو پھر وہ نقطہ دوبارہ لگ جاتا ہے. پھر یہ نقطے سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں جب تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ تعلو قلبہ، حتیٰ کہ جو سیاہ نقطے ہیں یہ پورے اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، اس کا پورا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ وہ ران ہے، یہ وہ زنگ ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے جو سورۃ المطففین میں ہے کہ کلا، یہاں پر کلا حقاً کے معنی میں پختہ بات ہے، یقینی بات ہے. بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے، گناہوں کی میل آ چکی ہے. ما کانوا یکسبون، بسبب ان اعمال کے جو یہ کرتے رہے. تو گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. فطبع علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اور جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو دنیا کے اندر جس طرح دل سیاہ ہو گیا، اب انسان کسی معروف کو معروف نہیں سمجھتا، کسی منکر کو منکر نہیں سمجھتا، نیکی کی طرف کوئی رغبت باقی نہیں رہتی، برائی سے بچنے کا انسان طلبگار نہیں ہوتا. اسی طرح آخرت میں ایک حجاب اس کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت کے مابین آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ پختہ اور یقینی بات ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. والعیاذ باللہ من ذلک. یہ گناہوں کے نقصانات ہیں. دنیا میں انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے علی الاطلاق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، اپنے خالق و مالک کا دیدار، اس کے چہرے کو دیکھنا، جو جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سوال کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ہے تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں. اس سب سے بڑی نعمت سے انسان محروم ہو جائے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. سوچا کیا انسان کی برائی ہے کہ اس کی بدبختی قسمت ہے، شومی قسمت ہے کہ وہ اللہ جس نے اس کو زندگی دی، جس نے اس کو پالا پوسا، جس نے اس کو رزق فراہم کیا، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہ جائے گا، اس کو نہیں دیکھ سکے گا. کتنی شومی قسمت کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے. یہ گناہ کی نحوست ہے، وہ گناہ کہ جن کو ہم حقیر سمجھ لیتے ہیں. جب بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والا شخص قرآن کریم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اے ارحم الراحمین، میں کون سے ایسے اعمال کروں، کیا میں کروں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. اس کے اندر یہ فکر اجاگر ہوتی ہے. تو میں آپ کے سامنے 10 ایسی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے خلاصی پا سکتا ہے. 10 ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان میں انسان غور و فکر کر لے، تفکر کرے، تنہا بیٹھ کر ان 10 باتوں میں سوچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے، نافرمانی سے نجات عطا کرے گا.
پہلی چیز اور پہلا سبب وہ ہے التفکر فی عظمت اللہ. انسان سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، میں کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کی عظمت کے بارے میں سوچے. وہ ذات کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، کرسی ابن عباس نے تفسیر کیا موضع القدمین، وہ جگہ ہے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ چیز ہے جس پر قدم رکھے جاتے ہیں، وہ کرسی ہے. اس کی جو کرسی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ زمین و آسمان اس کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک ریگستان میں، ایک صحرا میں ایک سکے کی حیثیت. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں انسان غور کرے کہ جس کی کائنات، جس کی مخلوقات اتنی عظیم ہیں، وہ خود کتنا عظیم ہوگا. اور اس کے اندر اگر انسان غور کرے گا تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے گا. اسی لیے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی جو خشیت ہے وہ اہل علم کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کی صفات کو جانتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر علماء سے مراد وہ علماء ہیں جن کے پاس مدارس کی ڈگریاں ہیں، بلکہ یہاں پر علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم باللہ ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. جب آپ کتاب و سنت کی نصوص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی. آپ کے اندر یہ جرات نہیں ہوگی کہ میں نافرمانی کر سکوں. اور دوسری چیز جس میں انسان کو غور کرنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچے، وہ ہے التفکر فی نعم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا کہ وہ ارحم الراحمین، وہ عظیم ذات جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی. آپ کی صحت، آپ کی قوت، آپ کا بدن، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کی سوچ، آپ کا ذہن، آپ کا دل، ہر سانس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر اس کا دین، آپ کو اس نے آخری نبی کا امتی بنایا ہے اور آپ کو ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے جس زمانے میں دین کے ساتھ جو تمسک اختیار کرے اس کو غربا کی فضیلت ملتی ہے، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغربا، ایسے اجنبیوں کے لیے جو اس دین کے ساتھ تمسک کی بنیاد پر اجنبی ہو جائے معاشرے میں، ان کے لیے عظیم خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں. تیسری چیز جس میں غور کرنا چاہیے وہ ہے التفکر فی محبت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی محبت میں غور کریں کہ اہل ایمان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت میں انتہائی شدید ہیں. اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ ان کو گناہوں سے روکتی ہے، ان کو ہر نیکی کی طرف ابھارتی ہے. وہ کیسی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے جو انسان کو گناہوں سے نہ روک سکے، نیکیوں کی طرف نہ لے کر جا سکے. چوتھی چیز وہ ہے عقوبات اللہ، التفکر فی عقوبات اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں گناہوں کے نتیجے میں ان میں انسان غور کرے. پچھلی اقوام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، ان کی جڑوں کو کاٹ ڈالا ہے، ان کا وجود باقی نہیں رکھا. قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور
اسی طریقے سے فرعون کو دیکھ لیں، اس کے لشکر کو دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو، ان اقوام میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی بدولت پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھر برسائے آسمان سے، جیسے قوم صالح پر، قوم لوط پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو آسمانی چیخ نے آ پکڑا۔ اسی طریقے سے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، بعض وہ ہیں کہ جن کو زمین کے اندر جو ہے وہ دھنسا دیا گیا، جیسے قارون کو دھنسا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے سمندروں کے اندر غرق کر دیا، جیسے فرعون کو غرق کیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کے نتیجے میں جو سزائیں دیتا ہے اس میں غور و فکر کرے انسان۔ اور پانچویں چیز وہ ہے التفکر فی فوات الخیر، گناہوں کی وجہ سے جن خیر کے کاموں سے انسان محروم رہ گیا اس میں غور کرے۔ ان گناہوں کی ہمارے اوپر بڑی نحوست ہوتی ہے، یہ گناہ نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بہت سے خیر کے کام ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے گناہوں کے باعث، گناہوں کی وجہ سے۔ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نحوست ہے، تو اس میں انسان غور کرے کہ میں کتنے خیر کے کاموں سے محروم رہ گیا ہوں صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کس بڑی نیکی کی توفیق دیتا۔ اور نمبر 6 التفکر فی لذت ترک المعصیہ، نافرمانی کو چھوڑنے میں جو لذت ہے اس میں انسان غور کرے۔ جب انسان نافرمانی کو چھوڑتا ہے وہ اپنے نفس کو مقہور کرتا ہے، اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے۔ جب انسان نافرمانی کو چھوڑتا ہے شیطان کو ذلیل کرتا ہے۔ اس کے اندر ترک معصیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی لذت رکھی ہے۔ دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے اس میں جلدی لذت ملتی ہے، لیکن اس کے بعد حسرت اور ندامت انسان کے لیے ابد الآباد کے لیے اس کی ساتھی بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کے جسم پر کوئی مصیبت آئے نا وہ آپ کی موت سے چلی جاتی ہے، لیکن جو آپ کی روح پر مصیبت ہے، جو دل پر مصیبت ہے، وہ قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ میدان محشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ وہ جہنم، اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں لے کر جا سکا، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور 7ویں چیز وہ ہے التفکر فی عوض ترک المعصیہ، گناہ کو چھوڑنے کا جو اللہ تعالیٰ عوض دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، اس میں انسان غور و فکر کرے۔ جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کسی ایک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک عمل، ایک گناہ جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اس کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر، اس سے اچھی چیز، اس سے زیادہ خیر والی چیز آپ کو، اس سے زیادہ لذت والی چیز آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں عطا کرے، آخرت سے پہلے دنیا میں عطا کرے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ نمبر 8 التفکر فی معیت اللہ تعالیٰ، جو گناہوں کو چھوڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے۔ وہ لوگ جو احسان اختیار کرتے ہیں، نیکی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں،
ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ ان کو ملتا ہے، اللہ کی تائید ملتی ہے، اللہ کی نصرت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ اس میں انسان غور کرے کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں چاہیے؟ اسی طرح اس بات میں غور کرے، 9ویں چیز التفکر فی الموت، انسان موت میں تفکر کرے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، جو لذتوں کو توڑ ڈالنے والی چیز ہے اس کو کثرت سے یاد کرو۔ اس سے مراد آپ کی موت تھی، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے سے انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ وفی روایت تذکرکم الموت۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا ابتداء اسلام میں، کیونکہ قبروں کی زیارت عموماً شرک کا وسیلہ بن سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ لیکن جب لوگوں کی توحید مضبوط ہو گئی، اسلامی احکامات راسخ ہو گئے، تو پھر آپ نے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، اب میں مردوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ قبرستان جا سکتے ہیں، مرد قبرستان جا سکتے ہیں۔ فزوروها، تم اس کی زیارت کرو، قبرستان جاؤ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ وفی روایت، ایک روایت میں الفاظ ہے فإنها تذکرکم الموت، اس سے تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں مرنا یاد آئے گا، تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ بھی بہت زیادہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس بھی دنیا کی بڑی چاق و چوبند تھی، بڑے ان کے ملنے جلنے والے تھے، ان کے بھی تعلق والے دنیا میں موجود تھے، لیکن یہ مر گئے، سب کچھ یہاں پر رہ گیا، سب کچھ یہاں پر رہ گیا، صرف ان کا عمل ان کے ساتھ گیا ہے، صرف ان کا عمل ان کے ساتھ گیا ہے۔ فإنها تذکرکم الموت، مرنا یاد آئے گا۔ یہ مرنے کو یاد کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور 10ویں چیز وہ ہے التفکر فی البلاء والعافیہ، مصیبت میں، آزمائش میں اور عافیت کے اندر غور و فکر کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مصیبت وہ نہیں ہے جو آپ کے بدن کو لاحق ہو، مصیبت وہ ہے جو آپ کی روح کو لاحق ہو، جو آپ کے دل کو لاحق ہو۔ ایک مومن عافیت میں ہو سکتا ہے اس حال میں کہ وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہو، ایک مومن جس کا اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق مضبوط ہے، وہ کسی قید خانے میں بند ہو، وہ ہسپتال کے اندر بستر مرض پر پڑا ہوا ہو، مومن کا جسم سے خون بہ رہا ہو، اس کو شہید کرنے کے لیے لوگ لگے ہو اس کے پیچھے، اس کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہو، یہ مومن عافیت میں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ایک بندہ جس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی ناز و نعم موجود ہے، بڑی بڑی اس کی کوٹھی ہے، بہت بڑی اس کی سواری ہے، اور بہت زیادہ اس کے پاس مال و ثروت ہے، دنیا کی ہر آسائش وہ خرید سکتا ہے، اس پر قادر ہے، لیکن وہ آزمائش میں اور مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے اگر اس کا دل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں۔ تو تفکر کرنا اس بات میں، اکیلے بیٹھ کر سوچنا کہ آزمائش کیا ہے، مصیبت میں، ابتلا اور امتحان میں کون ہے، اور عافیت جو سب سے بڑی نعمت ہے علی الاطلاق دنیا میں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عافیت دے دے، اس کے ایمان کو بچا لے، اس کے اسلام کو بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر دعا کرنی ہے تو یوں کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک دنیا میں زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے،
عافیت ہے اس میں. لیکن اگر دنیا میں بلا ہے، میرے دین پر بلا ہے، پھر فرمایا کہ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اے اللہ مجھے موت دے دے اگر مرنا میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لیے. عافیت اس میں ہے کہ میں مر جاؤں تو اے اللہ مجھے موت دے دو. تو تفکر کرنا، غور و فکر کرنا عافیت میں اور مصیبت میں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے. یہ 10 امور ایسے ہیں کہ اگر انسان تنہا بیٹھے اور ان میں غور و فکر کرے، ان میں سے ایک چیز میں اگر انسان غور کر لے تو کافی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينَا محمد وعلى آلہ وصحبہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. قال الله تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها إنك أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها إنك أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا، اللهم اكفنا بحلالنا عن حرامنا واعذنا من عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا من عذاب النار وأغننا من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا عن الفقر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.